بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر کلاس۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے اور جیسے کہ آپ کو ٹاپک نظر آ رہا ہے مطالبہ پاکستان کے محرکات، یعنی کہ جو پاکستان کا مطالبہ کیا گیا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، محرکات کیا تھے۔ تو آج ہم اسی چیز کا تجزیہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اہم امتحانی ٹاپک ہے اور اس کی جو ہیڈنگز ہیں یہ خود بھی واضح ہیں، بس اس کے ہیڈنگز کا یہ خیال رکھنا ہوتا ہے جب آپ یہ ٹاپک اٹیمپٹ کریں گے، کیونکہ اپنی طرف سے بھی اس میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں ہیڈنگ لکھوں گا تو آپ کو اس چیز میں سمجھ آ جائے گی، لیکن ہر پوائنٹ کا اختتام کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو بالکل واضح طور پر یہ اختتام کیا جائے کہ یہ وجوہات پاکستان کے مطالبے کا سبب بنی۔ تو یہ کی ورڈ یا کی لائن آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے اینڈ پہ آئے گی، یعنی کہ مطالبہ پاکستان کے محرکات کے حوالے سے ہم ہر ہیڈنگ کا اختتام اس چیز پر ہی کریں گے کہ یہ جو وجہ بتائی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارے ٹاپک سب سے پہلے اس کا تعارف تو خیر ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اس کی ہیڈنگز کی ہی طرف جائیں گے۔ تو مطالبہ پاکستان کا جو پہلا محرک ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا فرقہ وارانہ فسادات۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم یہ بچپن سے ہی پڑھتے ہیں کہ ہندو قوم الگ ہے اور مسلم قوم الگ ہے اپنے نظریات کے معاملے میں، چاہے وہ ان کے مذہب کا نظریہ ہو، رہن سہن کا، تہذیب و ثقافت، سب چیزیں ان دونوں قوموں کی الگ ہیں۔ اب 1000 سال سے جب مسلمانوں نے اس میں حکومت رکھی تو ہندوؤں کے اندر بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ برصغیر ایک ایسا علاقہ تھا جس میں باہر سے لوگ آ کے اس علاقے کو فتح کرتے اور واپس چلے جاتے۔ پھر وہ دور آیا کہ جب مغل بادشاہوں نے اس پر آ کر اپنا مکمل ایک جس کو کہتے ہیں کہ ہولڈ بنا لیا اور پھر اس پورے علاقے کو قبضے میں لے لیا۔ بابر جب اپنے علاقوں سے نکل کے قندھار اور قندھار کے بعد اس نے جب برصغیر میں حملہ کیا تو پھر اس نے اس علاقے کو مکمل اپنے علاقے اور ریاست اور سلطنت کا درجہ دینا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ مغل بادشاہوں کا دور بڑھتا گیا اور پورے برصغیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب یہاں پر یہ بات تھی کہ اس کا اختتام جیسے ہم دیکھتے ہیں بہادر شاہ ظفر 1857 کی جنگ آزادی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انگریز اس پورے برصغیر پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب قابض ہو جاتے ہیں تو ہندو اس چیز کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی صرف اور صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کا منصوبہ تھا، اور ہندوؤں نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اب وہ انگریز بھی جانتے تھے کہ ہندو فطری طور پر مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ اب اس موقع کا فائدہ انہوں نے جہاں پر اٹھایا تو انگریزوں نے مزید اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوؤں کو خصوصی طور پر مراعات دیں اور آزادیاں دیں۔ اس میں ہوا کیا، جو سب سے بڑی بات ہوئی اس میں ہوئی فرقہ وارانہ فسادات بے تحاشا بڑھ گئے۔ فرقہ واریت کی بنیاد جیسے آپ کو پتہ ہے وہاں پر گائے کی جو ذبح کرنے کا معاملہ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں شدید ترین جھڑپیں ہوتی ہیں۔ گجرات یا جیسے بھی جو بھی علاقے ہیں جس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل عام کیا گیا۔ اب ایک مذہبی نقطہ نظر ایسا ہے کہ ایک طرف وہ گائے مقدس مانی جاتی ہے کہ اس کو بس بہت پیار سے رکھا جائے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی لازم ہوتی ہے، اور ہم اس کو ایک کھانے پینے کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے ہماری آسانی کے لیے دی ہیں، تو ہم ان کو ذبح کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو کھاتے ہیں اور اس کا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بحث پھر الگ نکل جاتی ہے۔ ہم اپنے پوائنٹ کی طرف رہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات اور مطالبہ پاکستان کے محرکات، اس کا وہ مطالبے کے ساتھ کیا لنک ہے؟ تو لنک ایسے ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں پر فرقہ وارانہ فسادات میں بے تحاشا مسلمان قتل عام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر یہ قتل عام کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے گاؤں ماتا کے کانسیپٹ پر بتایا کہ ہندو
بے تحاشا مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی ایسی تحریکیں بھی چلانا شروع کر دی، اس میں سنگٹھن ہو، شدھی تحریک ہو، آریہ سماج وغیرہ، ان سب کے نام نمایاں، جس میں کہیں پہ تو کہا گیا کہ ہندوؤں ہو جاؤ، مسلمانوں کو کہا گیا کہ یا تو آپ لوگ ہندو ہو جاؤ اور یا پھر یہاں کو چھوڑ، یعنی کہ اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ ابھی بھی آپ دیکھیں پیچھے جو انڈیا میں فسادات ہوتے رہے، اور یہ کہا گیا کہ جن کے پاس جو مسلمان ہیں ان کو اپنی نیشنلٹی جو ہے وہ اس کا پروف دینا پڑے گا کہ وہ یہیں کریں۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ تھا، کیونکہ بر صغیر یا دنیا کا کوئی بھی علاقہ دیکھ لیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کا انسان وہیں سے ہی پیدا ہو، وہیں پر رہ رہا ہو۔ تو یہ پوری دنیا ہے، اس کے اوپر لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں۔ جیسے ہم شروع پر پڑھتے ہیں کہ بر صغیر کے اپنے لوگ دراوڑی نسل کے تھے، تو وہ بنگال کی طرف چلے گئے، یہاں پر کون آئے؟ آریہ آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی رہن سہن اور اپنی پاپولیشن یہاں پر بڑھانا شروع کی۔ تو فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کا بے تحاشا قتل عام ہوتا تھا۔ انگریزوں کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے اس قتل عام کا پوچھنے والا کوئی ایسا چیز ہی نہیں تھی کہ بتایا جاتا کہ مسلمانوں کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کو قتل اگر کیا جا رہا ہے تو سزاؤں کے طور پر بدلہ یا اس کی کیا چیز قانونی نقطہ نظر میں تھی۔ تو مکمل آزادی دی گئی ہندوؤں کو کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں، اور انگریز اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے۔ یہ معاملات کوئی چند سالوں پر محیط نہیں تھے، اس میں کم از کم ایک صدی گزر چکی تھی۔ تو یہ تمام صورتحال بھانپتے ہوئے مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جب ایک ہیڈنگ ڈسکس کریں گے اور اس کے اینڈ پر ہم نے یہ بات رکھنی ہے کہ یہ چیز مطالبہ پاکستان کا محرک بنی۔ تو فرقہ وارانہ فسادات میں بے تحاشا مسلمان قتل ہو جاتے تھے، ہندو اپنے عزائم چھپا کر نہیں رکھتے تھے، وہ کھلم کھلا مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، اور ان کو انگریز کا بھی ڈر نہیں تھا کیونکہ انگریز خود ہندوؤں کے ساتھ تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ تو یہ تھی ہماری پہلی ہیڈنگ۔ اس کے بعد ہم دوسری ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے معاشرتی حالات۔ معاشرے کی حالت اور پاکستان کا مطالبہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرتی حالات کی وجہ سے کیوں مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ہمارا معاشرہ، جس کو ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں، یہ مساوات کا معاشرہ ہے، عدل اور انصاف کا معاشرہ ہے، لوگوں کو برابر کے حقوق دینے کا معاملہ ہے۔ اس میں امیر غریب کا تصور نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ذات پات کا، قومیت کا کوئی یہاں پر بالکل ایسی کوئی چیز پاکستان میں جب یہ قائم وہ نہیں رکھی گئی کہ یہاں پر لوگوں میں کوئی ذات پات کا نظام ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس متحدہ ہندوستان میں ہندو خاص طور پر آج بھی ذات پات کے نظام کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ پڑھتے آئے ہیں اپنی تدریسی کتابوں میں کہ وہ ایک بھگوان کے حصے انہوں نے کیے ہیں ذات پات کے نظام کے حوالے سے۔ سب سے اونچی ہستی اور ذات کے حوالے سے برہمن مانی جاتی ہے، جو مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اور پھر شودر جو کہ وہ کہتے ہیں کہ پاؤں سے ہیں، تو وہ ذات صرف باقی ذاتوں کی خدمت کرے گی اور شہروں سے باہر رہے گی۔ لیکن ہماری طرف اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں دیتا۔ کیوں؟ خطبہ حجت الوداع اس کی بہت بڑی دلیل ہے، جس میں کہا گیا کہ کسی گورے کو، کسی کالے پر، عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ فوقیت کا معیار صرف تقوی ہے، پرہیزگاری۔ جو لوگ اللہ کے قوانین کو جتنا فالو کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے رب نے منع فرمائی اس سے رک جاتے ہیں، اور جو اپنانے کا کہا ہے ان کو اپنا لیتے ہیں، یہ پرہیزگاری کا معیار ہے۔ لیکن ہندو معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہندو معاشرے میں وہ لوگ ایسا نہیں سوچتے، ان میں ذات پات کا مکمل نظام ہے، اور وہ مسلمانوں کو بھی دوسری ذات کا درجہ دیتے تھے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ گھٹیا ذات سمجھتے تھے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ مسلمانوں کو یہ لوگ دوسرے درجے کا شہری بنا دیں یا گھٹیا ذات کا سمجھیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرنا ہی بنتا تھا۔
تو اس لیے یہ مطالبہ پاکستان کا دوسرا محرک ہم کہیں گے کہ ہندوؤں میں ذات پات کا ایک بڑا نظام ہے اور یہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، اور جہاں پر یہ برا نہیں سمجھتے انہوں نے ہندوؤں کے اندر تقسیم اور تخصیص کی ہے، تو دوسری ذات کے لوگوں کو، یعنی کہ جو دوسرے مذہب کے لوگوں کو وہ دوسری ذات کا درجہ دیتے ہیں، ایک گھٹیا ذات کا سمجھتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے گوارا نہیں تھا، کیونکہ جہاں پر 1857 کے بعد انہوں نے عزائم چھپا کے نہیں رکھے تھے، ان کو جیسے ہی موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نقصان دیتے تھے، تو ذات پات کے نظام کو بھی بڑی تقویت ملی. مسلمانوں نے ایسی صورتحال میں اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ آتی ہے، وہ ہے مسلم زبان و ثقافت. 1000 سال سے جو دو قومیں ساتھ ساتھ رہیں، یعنی کیسے کہتے ہیں صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود یہ قومیں آپس میں گھل مل نہ سکیں. وہ جو آج ہم لکھتے ہیں کہ ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ان کے مذہب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر جو ہماری ہیڈنگ بنی وہ یہی ہے کہ مسلم زبان و ثقافت. اب مطالبہ پاکستان کا محرک وجہ مسلم زبان و ثقافت کے ساتھ کیسے جڑتی ہے کہ بر صغیر اگر متحدہ صورت میں برقرار رکھا جاتا یا انگریز یہاں سے چلے جاتے اور اکثریت کے پاس یہاں کی قیادت آ جاتی تو وہ یقیناً جمہوریت، جو کہ اکثریت کا نام ہے، اور ہم کہتے ہیں اکثریت اور جمہوریت بالکل ایک ساتھ چلتے ہیں، اس میں یہاں پر کوئی نہیں ہوتا کہ کوئی کتنا پڑھا لکھا ہے یا کیسے مزاج کا ہے یا کیسی گفتار کا ہے یا اس کی اقدار کیا ہے. صرف اکثریت کی بنیاد پر اگر دیکھا جاتا تو ہندو پھر پورے برصغیر پر اپنی حکمرانی کرتے. اب یہ صورتحال جیسے کہ آگے بڑھتی گئی، جنگ عظیم اول پھر دوم کے قریب یہ چیزیں پہنچی، تو یہ بات واضح ہوتی ہو گئی کہ انگریز یہاں سے یقینی طور پر چلے جائیں گے. یہ ہندو بھی سمجھتے تھے اور مسلمان بھی اس چیز کو سمجھتے تھے. اب یہ بات لازمی ہو گئی کہ ہندوؤں نے تو دیکھ لیا کہ متحدہ صورت میں آزاد ہوا تو ہمیں ہی پورا بر صغیر ملے گا اور یہ اکھنڈ بھارت کا تصور پورا ہو جائے گا، لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو جہاں پر فرقہ وارانہ فسادات اور معاشرتی حالات جیسے نقائص کا سامنا تھا، وہاں پر ان کی زبان اور ان کی ثقافت کو بھی شدید ترین خطرات لاحق تھے. یہ پھر میں وہاں پر شدی اور سنگٹن اور آریہ سماج جیسی تحریکوں کی بات کروں گا. کیوں یہ تحریکیں مسلمانوں کو اپنی تہذیب و ثقافت سے دور کرنے بلکہ مذہب سے دور کرنے کے مترادف تھیں. ایسے میں وہ ہندو کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس سے مسلمانوں کی زبان اور ثقافت کو نقصان نہ پہنچے. زبان کے حوالے سے 1867 اردو ہندی تنازع سب سے پہلی بنیاد رکھی گئی کہ ہندی رائج کی جائے، رسم الخط جو ہے وہ دیوناگری ہو، جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے اردو زبان اس کو ہی آگے بڑھایا جائے. اس حوالے سے ان کو انگریزوں کی تائید بھی ہندوؤں کو حاصل ہو گئی. بہت سے گورنر اس کے حق میں بول اٹھے. یہاں سے ہی سمجھ آ گئی اور سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ ہندوؤں نے اپنے عزائم چھپا کے نہیں رکھے. ابھی 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تقریباً 10 سال ہی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے عزائم جو ہیں وہ سامنے رکھ دیے ہیں. اور ثقافت کی حوالے سے آپ دیکھا جائے تو وہ یہی تھی کہ مسلمانوں کا رہن سہن، ان کی بول چال، ان کے رہن سہن کے انداز، ان کا کھانے پینے، ان کا تمدن، تمام چیزیں جو ہے ہندو اس کو ہر لحاظ سے متاثر کر رہے تھے. ان کے عبادات میں رکاوٹ، ان کے اجتماعات ہو جائیں، ان کی جو اقدار ہیں جو اسلامی اقدار تھیں، تو یہ غیر محفوظ ہوتی چلی گئیں جوں وقت 1857 کی جنگ آزادی کے بعد گزرتا چلا گیا. اور پھر یہی مطالبہ پاکستان کا ایک خود بڑا محرک بنا کہ مسلمانوں کی زبان و ثقافت تب ہی محفوظ ہو سکتی ہے جب ان کے لیے ایک الگ وطن ہو. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آ رہی ہے دو قومی نظریہ.
اب یہ 2 قومی نظریہ میں خیر آپ کو بتاتا ہوں اور آپ اس پہ خود بھی شاید صفحات کی صورت میں لکھ دیں، لیکن وہی بات ہے کہ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں رہتی ہیں. قائد اعظم نے بھی اس متعلق کہا، علامہ اقبال نے بھی، سر سید احمد خان، اور اس سے پہلے بھی ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں یہ بولتے چلا ہے کہ بر صغیر میں 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. یہ دونوں قومیں اپنے نظریات اور ہر حوالے سے اتنی الگ ہیں کہ یہ صدیوں تو ساتھ اکٹھی رہیں. محمد بن قاسم کے دور سے لے کر آپ آگے چلتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن کبھی بھی آپس میں گھل مل نہیں سکیں. ان کے نقش ایک دوسرے پر نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے مذہب جدا، توحید کا جو بڑا تصور ہے وہ بالکل مختلف تھا. پھر آپ یہ گائے ذبح کی بات کر لیں، ذات پات کا نظام دیکھ لیں، رہن سہن کا انداز دیکھ لیں، ان کی اقدار دیکھ لیں، وہ مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر اس سے بڑی بات کہ ان کے ہیروز ہماری طرف زیروز ہیں اور ہمارے جو ہیرو ہیں ان کو وہ زیرو سمجھتے ہیں. اب جیسے پرتھوی راج چوہان کی بات کریں جس کے اوپر ڈراماز بھی بنائے گئے اور ہمارے ملک میں اس کی بے تحاشا تشہیر کی گئی، اور میں اس چینل کا نام نہیں لوں گا، لیکن یہاں پر بے تحاشا لوگ اور بچے خاص طور پر اس سے متاثر ہوتے چلے گئے. لیکن اس کو ان بچوں کو بتانے والا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ پرتھوی راج چوہان یہ خود گستاخ رسول تھا، اور پھر اس کو کیسے مارا گیا اور اس کو کون سی جنگیں اس کے ساتھ کی گئی. تو یہ ہوتی ہے ثقافتی یلغار جو ہمارے اوپر آج نیٹ اور اس کے بعد جو ہمارے میڈیا ہے اس کے ذریعے کی جا رہی تھی. خیر، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے بر صغیر پر حملے کیے اور یہاں پر اپنی سلطنت قائم کی تو ہندوؤں کے اندر بدلے کی آگ تو موجود تھی. ان کی روایات، اقدار، تمام چیزیں، ان کی رزمیہ کہانیاں، ان کی جو ہیروز تھے وہ مسلمانوں سے بالکل مختلف تھے. سب سے بڑی بات ان کا مذہب ایک دوسرے سے جدا تھا، اور اتنا جدا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی گھل مل نہ سکے. 2 قومی نظریہ انگریزوں سے پہلے تو مسلمان کیونکہ حاکم تھے تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا، لیکن جب انگریزوں نے حکومت سنبھالی اور پھر یہ تصور آنا شروع ہو گیا کہ اگر وہ یہاں سے جاتے ہیں تو پھر یہ اکثریت کے پاس پورا کا پورا بر صغیر چلا جائے گا. اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوؤں نے اکھنڈ بھارت کا تصور دیا، رام راج کا مطالبہ کیا، جو ان کا اپنا ایک قانون ہے کہ ہندو جو ہیں وہ رام کا قانون نافذ کریں گے، جو ان کے مطابق خدا کا قانون وہ سمجھتے ہیں. مسلمانوں کو یہ کسی صورت بھی گوارا نہیں تھا. 2 قومی نظریہ ہی اصل میں نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی. یعنی کہ پہلی بات تو یہی ہو رہی تھی کہ 2 بڑی قومیں یہ ہر طریقے سے آپس میں الگ الگ ہیں، اور وہ اتنی الگ ہیں کہ کبھی گھل مل نہ سکیں. یہاں تک تو بات چلتی آئی، لیکن پھر اس سے آگے بڑھی کہ یہ 2 قومیں اتنی الگ ہیں، یہ کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتی. ان کے مفادات کا تحفظ اسی صورت میں ہے جیسے کہ قائد اعظم نے کہا متحدہ بر صغیر میں یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یہ بہت سنگین نتائج کا ایک منبع بن جائے گا. اور ایسا ہی ہونا تھا. اگر یہ متحدہ صورت میں اکٹھے رہتے تو یہ پھر کیا ہوتا کہ فسادات اور سب سے بڑی بات ہے جنگ و جدل پھر پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی. تو یہی کہا گیا کہ انگریز اگر یہاں سے جائیں تو تقسیم کر کے جائیں. تو مطالبہ پاکستان کا بڑا محرک یہ بنا کہ پہلے 2 قومی نظریہ ہی تھا، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان بالکل الگ تھے، اور پاکستان کا مطالبہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا کہ اس بر صغیر کو اسی بنیاد پر تقسیم کر دیں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کے آزاد ریاستیں بن جائیں اور باقی جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس چلی جائیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے کانگریسی وزارتیں. 1937 سے 1939 تک کانگریسی وزارتوں کا دور رہا، یعنی کہ 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریس نے اپنی وزارتیں ترتیب دی. اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے ایسے نہیں جانے دیا، کیونکہ وہ ذرا اقتدار میں آ گئے کہ مسلمانوں کی زبان، ثقافت، ہر لحاظ سے ان کو دھکیلا جائے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. پھر جنگ عظیم دوم کا آغاز ہوتا ہے اور برطانیہ عظمیٰ خود یہ دیکھتی ہے کہ اگر اقتدار ان لوگوں کے پاس رہے تو بر صغیر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. خیر
قائد اعظم کی سیاسی جدوجہد بھی اس میں بہت زیادہ تھی، اور بالآخر کیا ہوا کہ کانگریسی وزارتوں کا اختتام ہوتا ہے 22 دسمبر 1939 کو۔ قائد اعظم اظہار تشکر کے طور پہ اس کو یوم تشکر کا نام دیتے ہیں کہ شکر ہے کہ آج وہ وزارتیں ختم ہوئی، مسلمانوں کا استحصال ختم ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری ہیڈنگ، اور وہ ہے اسلامی نظام کا قیام۔ جیسے کہ کانگریسی وزارتوں میں یہ دیکھا کہ کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو استحصال کر رہی تھی، ہر لحاظ سے زبان و ثقافت کو، تہذیب و ثقافت کو خطرہ تھا، تو مطالبہ پاکستان کیا گیا۔ اسلامی نظام بڑی واضح بات ہے، مسلمان ایک ایسا علاقہ چاہتے تھے جہاں پر وہ مکمل طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، اپنی اجتماعی زندگی بھی، اپنی انفرادی زندگی بھی وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارے، جو کہ متحدہ بر صغیر میں ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور ان کے مذہب کو یہ خطرہ جو لاحق تھا، یہ خطرہ تب ہی ٹال سکتا تھا کہ اسلامی نظام کا قیام ایک الگ ریاست میں ہو، اور الگ ریاست پاکستان کے نام سے پھر قائم بھی کی گئی۔ تو مطالبہ پاکستان کا یہ جو محرک ہے کہ بڑی بات یہ تھی کہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کو پاکستان کا مطالبہ کرنا ضروری تھا۔ یہ تھا ہمارا بیٹا آج کا ٹاپک، یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اس کو آپ بڑے ہی اچھے طریقے سے خود بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے جیسے آپ کو پوائنٹ سمجھائے ہیں تو وہ آپ اپنے رف کاپیز پر اس کے کچھ اشارے جو ہے وہ درج کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ٹاپک بہت زیادہ آتا ہے امتحانات میں، اور اس میں آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر پوائنٹ کے اختتام اس چیز پر ہونا چاہیے کہ یہ وجہ جو میں نے بتائی ہے یہ پاکستان کے قیام کی وجہ بنی، کیا کہ مسلمانوں نے الگ ریاست کا پاکستان کا مطالبہ کیا۔ پھر وارانہ فسادات، جس میں مسلمانوں کو بے تحاشا قتل عام ہوتا تھا، اس وجہ سے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ معاشرتی حالات میں ذات پات کا نظام، اس وجہ سے زبان و ثقافت کو جو خطرات مسلمانوں کو لاحق تھے، یہ بھی مطالبہ پاکستان کا سبب بنا۔ دو قومی نظریہ خود اس چیز کا تقاضا کرتا تھا کہ پاکستان کا مطالبہ کیا جائے، الگ ریاست کا۔ کانگریسی وزارتوں میں جو مسلمانوں کو پر دباؤ ڈالا گیا، استحصال کیا گیا، ظلم کیے گئے، ان کی زبان و ثقافت کو خطرات اتنے حد تک بڑھ گئے، وہ خود اس چیز منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ہونا ہی تھا۔ اسلامی نظام کے قیام کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہونا ضروری تھی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔